یہ جو نئی ملاقات ہم نے دیکھی اور جس کو ہم میلٹنگ آف آئس کہہ سکتے ہیں، ایک بڑے عرصے بعد وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں ایک ملاقات سامنے آئی. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بہت عرصے تک جو ہے وہ سہیل آفریدی کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ایک کابینہ تشکیل نہیں دی جا رہی تھی اور اس عمل میں بھی بہت تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ اس ملاقات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سدرا جی. دیکھیے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ایک جو فیڈریٹنگ یونٹ کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو سی ایم جس کو بولتے ہیں، چیف منسٹر کہتے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں یا جو وفاقی ادارے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں ایک پیج کے اوپر ہونا، ایک کنیکشن ہونا، بات چیت ہونا، یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ گھر کا یا فرد کا یا انڈیویجول میٹر نہیں ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ناراض ہو کے بیٹھ جاؤں، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گی یا ملاؤں گا. یہ تو ملکی سیاست یہ اور ریاست کی بات ہے. کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ مل کر پاکستان کا وفاق بناتے ہیں، اور اس میں اگر ایک جو یونٹ ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھا ہو تو اس ملاقات کو یہاں تک ہم ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا ڈے، اٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا کیا کیجئے کہ یہ سب کچھ انہوں نے توڑا، پلینگ ٹو دا گیلریز جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایک پاپولسٹ ایجنڈے کے تحت انہوں نے ان تمام بنیادی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس کی دھجیاں اڑائیں ہمیشہ. آپ دیکھیے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر، یعنی یہ کوئی، وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو آپ کی شخصیت کی، آپ کی ہمبلنس کی، آپ کی انر جو سیلف ہے اس کی ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں. آپ دیکھیے کہ جب کشمیر کے اوپر پاکستان کا ایک جو ہے وہ ایجنڈا تھا ایک میٹنگ کا، جس کے اوپر کشمیر کے حوالے سے جب آرٹیکل 370 اور 35 جو ہے وہ ریووک کر دیا تھا مودی کی حکومت نے، تو ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی جس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ تھے، پاکستان کی گورنمنٹ تھی، پاکستان کی ملٹری انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ تھے. تو خان صاحب نے وہاں اپنی بات کی اور اپوزیشن کی بات سنے بغیر وہ اٹھ کے چلے گئے اس میٹنگ سے.